Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn topic Pakistan and India War 1965. 1965 में पाकिस्तान और इंडिया की जंग. India had been trying all kinds of tricks to weaken Pakistan right from the inception of Pakistan. کہ انڈیا نے کوشش کی ہر طرح کے حربے آزمانے کی جس سے وہ پاکستان کو کمزور کر سکے جب سے پاکستان کا آغاز ہوا یا پاکستان بنا تب سے. سم ٹائمز اٹ کریٹڈ دا بارڈر ڈسپیوٹس. اکثر اوقات اس نے پیدا کیے جو سرحدی تنازع تھے وہ. اینڈ سم ٹائم دا ایشو آف واٹر ڈسٹریبیوشن, اور کبھی پانی کی تقسیم پر جھگڑا کیا. Sometime it disrupted the distribution of assets. کبھی کبھی اس نے کیا کیا کہ خلل ڈالا جو تقسیم ہونی تھی اثاثہ جات کی اس میں. and sometime it strains relations with Pakistan on the issue of کشمیر. اور کبھی اس نے کشیدہ کیے حالات پاکستان کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پر. All these events led to the outbreak of Pakistan انڈیا وار ان سپٹمبر 1965. یہ جتنے بھی مسئلے ہم نے ڈسکس کیے ہیں یہ سارے وجہ بنے پھیلانے میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ کو سپٹمبر 1965 میں. ان دا رن آف کچھ پاک انڈیا بارڈر کنفلکٹس بگین ان دا سپرنگ آف 1965. بہار کے موسم میں 1965 میں جھگڑا شروع ہوا سرحدوں پر پاکستان اور انڈیا کا رن آف کچھ کے مقام پر. اوکیجنل فائرنگ آن ایچ ادر کنٹینیوڈ فرام بوتھ سائڈ. کبھی کبھار جو فائرنگ تھی یا گولیاں چلنا دونوں اطراف سے وہ جاری رہتی تھیں. سملرلی اسی طرح ان کشمیر میں دا سچویشن واز ورسننگ ڈے بائی ڈے. کشمیر میں جو حالات تھے وہ دن بدن برے ہوتے جا رہے تھے. انڈین پرائم منسٹر لال بہادر شاستری ٹرمڈ دا کشمیر ایز اے سیکنڈری ایشو فار دا ریلیشنز بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. کہ انڈیا کا جو پرائم منسٹر تھا جو وزیر اعظم تھا لال بہادر شاستری اس نے قرار دیا کشمیر کے مسئلے کو ایک ثانوی مسئلہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ریلیشن تھے ان کے لیے. In 1965, India imposed a presidential rule in the state of Jammu and Kashmir. 1965 میں انڈیا نے لاگو کیا صدارتی راج جو ریاست تھی جموں اور کشمیر, which meant that the disputed Jammu and Kashmir had become a part of India completely. جس کا مطلب یہ تھا کہ جو متنازع جموں اور کشمیر کا علاقہ ہے اب اس پر جو ہے وہ سارے کا سارا کنٹرول اب یا وہ سارے کا سارا وہ انڈیا کا ہے. آن دس اس پر دا پیپل آف کشمیر اسٹارٹیڈ پروٹیسٹنگ اگینسٹ دا انڈین ڈومینیشن. اس پر جو کشمیر کے لوگ تھے انہوں نے شروع کیا احتجاج انڈیا کے خلاف اس تسلط کے. آل آف دیز انسیڈنٹس escalated tensions between the two countries. یہ جو تمام حادثات یا واقعات تھے انہوں نے بڑھا دی کشیدگی دونوں ملکوں کے درمیان. مین ایونٹس آف 1965 وار, جو اس کے مین ایونٹس تھے اس جنگ کے. آن سپٹمبر 6 at 3 AM 6 ستمبر کو صبح 3 بجے انڈیا اسٹارٹیڈ این ان اناؤنسڈ وار. ان اناؤنسڈ جس کو ہم غیر اعلانیہ جنگ کہتے ہیں. اینڈ اٹیکڈ ویسٹ پاکستان بائی کراسنگ دا انٹرنیشنل بارڈر. مغربی پاکستان پر اس نے حملہ کیا عبور کرتے ہوئے بین الاقوامی سرحد کو. مین فرنٹس اوپنڈ بائی انڈیا ور لاہور سیکٹر, رن آف کچھ, سیالکوٹ, چونڈا اینڈ کشمیر ایکسیٹرا. مطلب جو اس کے مین محاذ تھے جہاں سے انہوں نے جنگ کا آغاز کیا وہ لاہور سیکٹر تھا, رن آف کچھ کا علاقہ تھا, سیالکوٹ تھا, چونڈا تھا اور کشمیر وغیرہ. آن دس اوکیزن اس موقع پر دا پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل ایوب خان اس وقت کے جو صدر تھے
پاکستان کے جنرل ایوب خان while addressing the nation on radio and TV ریڈیو اور ٹی وی پر ایڈریس کرتے ہوئے یا خطاب کرتے ہوئے قوم سے انہوں نے کہا our brave soldiers have moved forward to repel the enemy and Pakistan armed forces will demonstrate bravery. ہمارے جو بہادر فوجی ہیں موو فارورڈ، وہ آگے بڑھ رہے ہیں دشمن کا مقابلہ کرنے یا انہیں پیچھے دھکیلنے کے لیے، اور پاکستان کی جو افواج ہیں ول ڈیمانسٹریٹ بریوری، انہوں نے مظاہرہ کیا ہے یا کریں گے وہ بہادری کا. Our armed forces will defeat the enemy with انوینسیبل اسپرٹ، کہ ہماری جو بہادر افواج ہیں وہ شکست دیں گی دشمن کو ناقابل تسخیر جذبے کے ساتھ. The Indian rulers do not know، انڈیا کے جو حکمران ہیں وہ نہیں جانتے which nation they have challenged، کہ انہوں نے کس قوم کو چیلنج کیا ہے. Pakistan's army bravely faced an enemy any times bigger، پاکستان کی جو فوج ہے وہ بہادری سے سامنا کرے گی دشمن کا، جو کہ مینی ٹائم بگر، کئی گنا وہ اس سے زیادہ بڑی ہے دین اٹ سیلف، اس سے. اینڈ دا بریو پیپل آف پاکستان فلی سپورٹڈ دیئر آرمی، اور جو بہادر لوگ ہیں پاکستان کے وہ مکمل طور پر تعاون کریں گے اپنی فوج سے. ملی سانگز فردر انہینس دا اسپرٹ آف دا پیپل، جو ملی نغمے تھے انہوں نے اور زیادہ بڑھا دیا جوش و جذبہ لوگوں میں. اینڈ دا آرم فورسز، اور ہماری جو افواج ہیں ان میں. ان لاہور واگا فرنٹ میجر راجہ عزیز بھٹی اینڈ ہز کمریڈز فوٹ دا اینیمی بریولی، کہ واگا بارڈر پر لاہور میں جو میجر عزیز بھٹی تھے اور ان کے ساتھ ان کی جو باقی پوری ٹیم تھی، انہوں نے بہت زیادہ بہادری سے ان کا مقابلہ کیا. اینڈ پریونٹڈ دا اینیمی فرام انٹرنگ دیئر ٹیریٹری، اور انہوں نے روکا دشمن کو داخل ہونے سے اپنے علاقے میں. He offered his life but did not let the enemy cross the بمباوالی راوی بیدیاں کینال. انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، لیکن انہوں نے جو اینیمی تھی، جو دشمن تھا، اس کو کراس نہ کرنے دی، عبور نہ کرنے دی BRB کینال، جس کو ہم بمبا والی راوی بیدیاں کینال کہتے ہیں. ان ریکگنیشن آف ہز بریوری ہی واز ایوارڈڈ نشان حیدر، اور ان کے اس بہادری کی وجہ سے ان کو نشان حیدر سے نوازا گیا. میجر بیٹل آف ٹینکس واز فوٹ ایٹ چونڈا، کہ ٹینکوں کی جو ایک بہت بڑی جنگ تھی وہ لڑی گئی چونڈا کے مقام پر. آور ینگ مین لوڈڈ دیئر باڈیز ود دا بامز، ہمارے جو جوان تھے انہوں نے اپنے جسم پر بم باندھے. اینڈ بلاک دا اینیمی ٹینکس، اور دشمن کے جو ٹینکس تھے ان کو انہوں نے روکا. آور ایئر فورس آلسو فوٹ اگینسٹ دا اینیمی بیونڈ اٹس کیپیسٹی، اپنی صلاحیت سے بھی بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کیا ہماری جو ایئر فورس تھی، ہوائی افواج تھی انہوں نے. ان دا فرسٹ 3 days، پہلے 3 دنوں میں پاکستان ایئر فورس انفلکٹڈ سیریس بلوز ٹو دا اینیمی، پہلے 3 دنوں میں ہماری ایئر فورس نے بہت جو ہے وہ سنجیدہ قسم کا نقصان پہنچایا یا گھٹنے ٹیکنے پر دشمن کو مجبور کر دیا. اینڈ بروک دا بیک بون آف انڈین ایئر فورس، اور انڈین ایئر فورس کی جو کمر تھی وہ توڑ کر رکھ دی. اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم عالم سیٹ اے نیو ورلڈ ریکارڈ، کہ جو اسکواڈرن لیڈر تھے عالم، جن کا نام محمد محمود عالم تھا، انہوں نے ایک نیا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا بائی شوٹنگ ڈاؤن 5 انڈین پلینز ایٹ لاہور ان جسٹ 1 بیٹل، کہ انڈیا کے انہوں نے 5 جو پلینز تھے، جہاز تھے، وہ مار گرائے صرف ایک ہی جنگ میں. Our soldiers were martyred while performing memorable actions of war history، ہمارے جو جوان تھے، فوجی تھے،
ان کو شہادت نصیب ہوئی، ادا کرتے ہوئے ایک جو ہوتا ہے ان کا جو عمل تھا جو ہمیشہ یاد رکھنے والا تھا اس جو جنگ تھی اس کی تاریخ میں. اینڈ دا اسپرٹ آف دا پیپل واز آلسو ورسنگ، اور لوگوں کا جو جذبہ تھا وہ بھی دیکھنے کے قابل تھا.